الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل البشر أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل بالسنة وأمن الناس بوائقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اتباع سنت اس دے اندر کامیابی ہے اور اتباع سنت تو ہٹ کے ناکامی ہی ناکامی ہے. اس معاشرے دے اندر کامیابی دا راستہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا راستہ ہے اور ناکامی دا راستہ غیر پیغمبر انہاں دا راستہ ہے.
اس معاشرے دے اندر جو کچھ ہو رہی ہے اس دی کوئی سند دلیل نہیں. اگر کسی کو کوئی سند یا دلیل دا سوال کیتا جاندہ ہے وہ اپنے آباؤ اجداد نو پیش کردا ہے. ایک بات ذہن دے اندر بٹھا لو، کسی دا باپ دادا کوئی حجت نہیں، خواہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہوئے. انسان اگر آباؤ اجداد دے مذہب تے رہدے ہویاں کامیاب ہوندا، کدے بھی اللہ دے خلیل انہاں نو گمراہ نہ کہندے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیتا سی کہ انہاں دی تسی جنہاں دی پوجا کر رہے ہو ایدی تواڈے کول دلیل کی ہے، سند کی ہے؟ ما ہادی تماثیل، یہ مورتاں جڑیاں تسی خود بنا کے جنہاں دی پوجا کر رہے ہو، اللتی انتم لہا عاکفون، انہاں دے سامنے جھکدے ہو، سجدے کردے ہو، منتاں مندے ہو. سوال ہے اللہ دے خلیل دا اپنی قوم دے کول. اج اسی بھی کسی نو پوچھئے اے دی دلیل کی ہے تو وہ بھی پیو دادا ہی رکھے گا سامنے. اور انسان پیو دادے دا مکلف نہیں ہے، انسان صرف اللہ اور اللہ دے رسول دے حکمہ دا مکلف ہے. تو انہوں نے کی آکھیا سی وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ اسی اپنے باپ دادے نو انہاں دی عبادت کردیا دیکھیا، ساڈا باپ دادا اے سند اور دلیل ہے کہ اے معبود نے. آج کچھ لوگ کہندے نے کہ جی او بت ہے، دوسری سائڈ تے پیغمبر نے، اور اے بتاں نو پیغمبراں دے نال ملا رہے نے، نعوذ باللہ، انہاں دا جملہ. لیکن ایک بات ذہن دے اندر رکھو کہ عبادت کسے نبی ولی رسول پیغمبر دی نہیں ہو سکتی. معبود کلا ہے اور او کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا. اللہ ہی نے سانو حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب دی اتباع کرو، اللہ دا حکم ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ایک ادا، ایک ایک طریقہ، جد تک انسان ساری کائنات تو قیمتی نہیں سمجھے گا، صحیح معنی دے اندر محبت رسول دا زبان دے نال دعویٰ لکھ کرے، عملی طور تے محبت رسول دے اندر موجود نہیں ہے. اس لیے اللہ دے خلیل نے کی فرمایا سی، انہوں نے بھی لفظ کی بولے، وجدنا، پایا ہم نے، آباءنا، اپنے آباؤ اجداد نو، لہا، انہ دے سامنے، انہ نو، عابدین، عبادت کردے. آپ عبادت کرنے والے، وہ انہ دی عبادت کردے ہیں، لہذا اسی بھی انہ دی عبادت کر لیا ہے. جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ قربان پیغمبر تیری تعلیمات تے، پر اج پیغمبر دی تعلیمات نہیں. ایک صحابی آیا، جان لگا پتہ کیا آخر ہے؟ ما شاء اللہ وما شاء محمد. صحابی رسول ہے، نویں دیاتی ہے نا، مسائل دا نہیں سی پتہ.
اتنا کہہ ماشاء اللہ، اور اسی یہ جملہ عام استعمال کر رہے ہیں، ساڈے ہاں یہ جملہ بڑا محبوب بن گیا ہے، اور اکثر لکھا کی ہوتا ہے اللہ نبی وارث لکھا ہوتا ہے، اور اکثر کی بولتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول جو چاہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیم یہ خلاف ہے۔ صحابی نے جدو کہا ماشاء اللہ و ماشاء محمد، تیرے میرے غمخار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار اینج نہ کہ، بلکہ کلا کہ ماشاء اللہ وحدہ، وہ کلا ہے جو وہ چاہے گا وہ ہوئے گا، میرے چاند دے نال نہیں، وہ دے چاند دے نال ہوئے گا۔ اور جو اسی جملے کہہ رہے ہیں پیغمبر تو انہاں جملہ دی نفی فرما رہے ہیں۔ بل قولوا ما شاء اللہ، کلا نہیں گیا، وحدہ اگے گیا ہے کہ اللہ کلا جو چاہتا وہ ہوندا ہے، اللہ کلا نہ چاہے ساری کائنات چاہے نہیں ہوندا۔ اور قیامت والے دن ایسے من گھڑت گلا کرن والے کہ خود تا تباہ ہون گے، اپنے نال دے انو بھی تباہی دے دہانے دے وچ لے کے چلے جان گے، اور اس وقت یہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے سانو پالن والیا اسی تو اپنے سرداراں اور وڈیراں دے پیچھے چلتے رہے۔ اج کی ہے ہر بندہ کہدے پیچھے چل رہی ہے؟ سردار دے پیچھے چلے گا، کہدے پیچھے چلے گا؟ وڈیرے دے پیچھے چلے گا، کہدے پیچھے چلے گا؟ کسی وزیر دے پیچھے چلے گا، کہدے پیچھے چلے گا؟ انہوں ایدے نال غرض نہیں کہ میری آخرت بگڑ رہی ہے، انہوں ایدے نال غرض ہے کہ میرا دنیاوی مفاد ایدے نال وابستہ ہے، لہذا ایدے نال تعلق میرا ضروری ہے۔ اس لیے انسان اپنے نظریات دے اندر، اپنی فکر دے اندر، اپنے شعور دے اندر ایک چیز بٹھا لے کہ حکم اللہ دا چلدا ہے، کسی اور دا نہیں چلدا، اور جیڑا اللہ دے حکم دے خلاف حکم چلاندا ہے قرآن تو انہوں کافر کہندا ہے۔ جیڑا اللہ دے حکم دے خلاف کوئی فیصلہ دیندا ہے قرآن کہندا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس حکم دے تابع ہوتے فیصلہ نہیں کرتا جس نو اللہ نے نازل کیتا ہے، اتاریا ہے۔ کون لوگ نے؟ فَأُولَٰئِكَ، پس یہی ہے وہ لوگ، ہم وہی کافرون، کون؟ کیوں بھائی؟ صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ سمجھ تو بالا تر چیزیں ہو گئی ہیں، ایسا معاشرہ اور ایسی سوسائٹی مل گئی ہے کہ جن دے اندر اسلام تے چلنا مشکل ہے۔ برادری دی رسومات، انہاں دے رسم و رواج، وہ
انسان چھڈن لئی تیار نہیں اپنے رب اور اپنے رسول دے حکماں نو روند بھی ہے پامال کرن لئی تیار ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات ویسے بڑی نرالی تعلیمات ہے. انسان اس تعلیمات نو اپنائے، عملی زندگی دے اندر لے کے آئے. آج عملی زندگی دے اندر اطاعت رسول نہیں ہے، زبان دے نال نعرہ محبت رسول ضرور ہے. جنوں پوچھو عاشق رسول، جنوں پوچھو محب رسول، اطاعت رسول نہیں. اور کسی نے خوب کہا تھی تعصی رسول وانت تظہر حبہ، کہ انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم نو پوال کر کے آپ دی محبت دا دعویٰ کرے. ان ھذا لعمری فی الزمان بدیع، یہ تو بڑا انوکھا واقعہ ہے، تو بڑا عجیب چیز ہے کہ ایک بندہ طریقہ غیر دا اپنا رہا ہے، دعویٰ عشق مصطفیٰ دا کر لیا ہے. کیوں؟ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر سچا عشق ہوندا، سچی محبت رسول ہوندی، اس دا لازمی نتیجہ سی اطاعت رسول دے اندر آ. اج دیکھو اسی علم یا لا علمی دی وجہ تو سارے کم اتباع رسول تو ہٹ کے کرتا ہے. جو معاشرہ سانو دے رہی ہے اسی وہ لے رہے ہیں، جو اللہ اور اللہ دا رسول سانو سمجھانا چاہتا ہے اسی وہ سمجھن لئی بھی تیار نہیں. اپنی اولاد دی تربیت معاشرے نو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں، دین نو سامنے رکھ کے نہیں. اپنی سوچ فکر معاشرے دے تابع ہو رہی ہے، دین دے تابع نہیں ہے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ، جس انسان دے اندر سچی محبت رسول آئے گی وہ معاشرے نو نہیں، برادری نو نہیں، رسم و رواج نو نہیں دیکھے گا. صرف اگر دیکھے گا وہ نظریہ کیتا ہوئے گا کہ میں سنت رسول نو دیکھا. دو بھائی نے، دونوں مسلمان نے، دونوں اللہ نو وحدہ لا شریک من رہے ہیں، دونوں آقا علیہ السلام دی محبت دا دعویٰ بن رہے ہیں. ایک کہندا ہے کہ یار سنت دے مطابق شادی کرنی ہے، دوسرا کہندا نہیں میں تو ٹھاٹھ باٹھ نال شادی کرنی. وہ بیچارہ جیڑا سنت دا نام لے گا وہ اپاہج نظر آئے گا، مجبور تے معذور نظر آئے گا. اور جڑا ٹھاٹھ باٹھ غیر شرعی طریقے دے مطابق اپنی شادی کر دیا وہ بڑا پھلدا پھولدا نظر آئے گا. بلکہ ساڈا معاشرہ ان اپاہج ہو گیا ہے کہ سنت کے مطابق عمل کرن والا انہوں انسان نہیں سمجھن گے، پتہ نہیں کہن گے کوئی دوئی مخلوق ہے یار. لیکن یاد رکھو انسان قیمتی سنت نو اپنا کے بنے گا، سنت نو چھڑ کے کدے قیمتی نہیں بن سکتا. اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی دا محور، مقصد، منشا اتباع رسول رکھی. آقا علیہ السلام نے عمرہ کیتا نا، 3 چکر فرمایا کہ اکڑ اکڑ کے چلنا ہے تاکہ ان کافروں نو جلایا جائے. تو تسی کمزور نہ انہوں نظر آؤ، طاقتور نظر آؤ. طاقتور کدو نظر آؤ گے جب اکڑ اکڑ کے چلو گے. اسلام آ گیا بھائی کافر تو ہے نہیں، ہم تو حکم نہیں ہے نا. لیکن صحابہ پھر بھی 3 چکر اکڑ کے گزار رہے ہیں
کسی نے کہا کہ یار وہ مقصد تو ختم ہو گیا، مقصد سی کافروں دکھلانا، ہون تو اتنے کافر نہیں، سارے مسلمان نے اور پکے مسلمان نے۔ صحابی پتہ کی آخر ہے، فرمایا کہ ایک دل غرض نہیں، کافر دیکھ رہی ہے کہ نہیں، ایک دل غرض ہے کہ میرے محمد نے اکڑ کے تین چکر لگائے گئے، میں لگاواں گا۔ مینو یہ غرض نہیں کو دیکھ رہی ہے، نہیں، مینو یہ غرض ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہی ہے، اور میرا اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب دی ادا نو جڑا اپنائے گا وہ عمل نو پسند کرا گا، جڑا محبوب دی ادا نو نہیں اپنائے گا وہ عمل نو کدے بھی پسند نہیں کرا گا۔ حضرت عمر ہی نے حضرت اسود نو بوسا لے رہے ہیں، کی بڑا قیمتی جملہ ہے تیری شاد فرمایا، حجر اسود نو بوسا لین لگیا، فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو دیکھیا نہ ہوندا کہ تیرا بوسا لے رہے نے، عمر کدے بھی تینوں بوسا نہ دیتا، میں تو محبوب دی ادا اپنا رہی ہوں۔ انک حجر لا ينفعنی ولا یضرنی، ہائے اے عقیدہ ہے، تو پتھر ہے، میرے نفع نقصان دا مالک نہیں۔ بڑا قیمتی ہے، جیڑا تیرے سامنے آتا تو دے گناہ تو انہوں صاف کر دینا، کھینچ لینا۔ لیکن ایک مسئلہ بھی ذہن دے اندر رکھے، صغیرہ گناہ ہون گے، کبیرہ توبہ دے بغیر معاف نہیں ہون گے۔ جتنے بھی فضائل دی احادیث نے، یا درود پاک دے فضائل نے، یا سورتہ دے فضائل نے، انہاں دے نال گناہ صغیرہ ختم ہون گے۔ ایک بندہ بازار داخل ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا چوتھا کلمہ پڑھے 40 سال دے یہ دے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہڑے ختم ہون گے؟ لوکاں دا لوٹ مار کے بیٹھا ہوئے تو کہے کہ کوئی نہیں جی میں ماری جاواں لوکاں دے حق کھائی جاواں، جا کے بازار وچ کلمہ پڑھ لواں گا میرا وہ معاف ہو جائے گا، وہ نہیں معاف ہو جائے۔ فضائل دے اندر جتنی بھی احادیث نے یہ ذہن دے اندر رکھ۔ تو عرض میں کی کر دیا سی، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، سچی محبت رسول دی علامت پہچان ہے کہ انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع پیروی دے وچ زندگی گزارے گا، آقا علیہ السلام دے طریقے تو ہٹ کے زندگی نہیں گزارے گا۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع۔ آج دیکھے نا راجے دے کول جائیے نا حمام دے وچ، وہ مختلف کٹگاں بنی ہوئی ہوندیاں، ایک بھی سنت دے مطابق نہیں، ساری سنت نو مٹا دوا دیا نے۔ تو نوجوان جا کے دیکھ کے کی سوچدا ہے کہ میں انہاں وچوں کینوں پسند کراں؟ ایدا معیار ایدی پسند او کنجر رہ گئے، پیغمبر نہیں رہ گیا۔ اگر پیغمبر رہندا کسی عالم دے کول آندا کہ آقا علیہ السلام دی کٹنگ دا طریقہ کی سی، پھر تو سی نا کہ سنت رسول محبت رسول ہے۔ لیکن حمام دے اندر داخل ہو کے معیار کی بنا کے بیٹھا ہے؟ معیار اور لونڈے لفنگے نے، گلوکار نے، اداکار نے، کرکٹر نے، معیار سنت نہیں رہ گئی۔ صحیح ہے کہ غلط کہہ دیتا ہے؟ بھائی صحیح نو تو صحیح آخ دیتا کرو۔ لیکن انسان مرن تو بعد پچھتائے گا، ذہن وچ رکھو، لیکن ادو یہ کل وقت نہیں ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان سوچ کے تم مر گئی ہے، اللہ نے تینوں موقع دیتا ہے، ورنہ قیامت والے دن تو خود کہے گا ربنا ابصرنا،
اے مینو پالن والیا اج میں یقین دی نگاہ دے نال دیکھ لیا ہے قیامت قائم ہو گئی ہے برحق ہے ہن نہیں سمجھ آ رہی وسمعنا یقینی طور تے سن بھی لیا ہے فرجعنا اللہ مینو وقت دے مہلت دے ایک مرتبہ دنیا دے اندر بھیج رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر ساری گفتگو نو نقل فرما کے محفوظ فرما کے قیامت تک آن والی پوری انسانیت نو دعوت دیتی ہے اور آدھے نا سمجھدار بندہ ہوئے کہ جڑا اگے دا خیال کرتا ہے آن والے وقت دا خیال کرتا ہے لیکن اج سمجھدار وہ ہے کہ جڑا موجودہ وقت دا خیال کرتا ہے آن والے دی فکر نہیں ہونا ہن کی کہندا ہے نعمل صالحا انا موقنون یقینی طور تے عمل صالح کریں گے بھئی عمل صالح کہڑے نے جڑا میں کہاں گا وہ عمل صالح نہیں جڑا تسی کہو گے عمل صالح نہیں عمل صالح وہ ہے کہ جدا حکم میرا اللہ دے میرا محبوب کر کے دکھا اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک ارشاد مبارک پڑھیا سی آپ نے فرمایا 3 چیزاں تسی اپنا لو جنت میں دیاں گا کہ دے نال مشروط کیتا ہے جنت نو 3 اعمال دے نال پہلا من اکل طیبا پاکیزہ کھانا کیڑا کھانا اور اس دور دے اندر تو پاکیزہ میں تو ناممکن نظر آندا پیا پتہ نہیں تانوں ممکن نظر آندا اس کیوں جی نظر نہیں آندا حلال ایک حرام دا لقمہ 40 دن دی عبادت 40 راتاں دی عبادت انہوں برباد کر کے رکھ دیتا ہے ایک لقمہ اور حرام رزق کھان والا کدے بھی دین دی بات نو قبول نہیں کرے گا ذہن وچ رکھو کیونکہ انہوں نفرت ہوئے گی دیکھا نہیں کلمہ پڑھن والے ایسے ایسے دین دے مذاق اڑا رہے ہیں سنت دا مذاق اڑا رہے ہیں کیوں اڑا رہے ہیں انہوں دے اندر شعور نہیں سنتی محبت نہیں ورنہ کدے بھی کوئی کسی بھی میرے محبوب دی چھوٹی تو چھوٹی ادا دا بھی کوئی مذاق نہ اڑا رزق حلال والا او دی عبادت دے او دے تے اثرات ہون گے رزق حرام والا کبھی بھی او دی عبادت دے او دے تے اثرات نہیں آ سکتے اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل طیبا حلال کھانا ہے حرام دے قریب دوسرا فرمایا وعامل صالحا پہلا کی حکم ہے رزق حلال کھاؤ دوسرا کی ہے وعامل صالحا صالح عمل اختیار کرو صالح عمل کیڑے نے ایک بندہ اللہ اکبر کر کے لیندے چڑھدے نو منہ کر لیندہ ہے الحمد والناس تک پورا قرآن پڑھتا ہے رکوع سجدہ کرتا ہے دی نماز ہوئے گی کیوں یار کیا اللہ اکبر نے نہیں آکھیا ہاتھ نہیں بننے تلاوت نہیں کیتی رکوع نہیں کیتا سجدہ نہیں کیتا تشہد پہ نہیں بیٹھا کیوں قبول نہیں
ہاں اتنے کہے گا طریقہ چونکہ پیغمبر دا نہیں ایدی نماز قبول نہیں، باقی کما دے اندر پیغمبر دا طریقہ نہیں ہے، وہ قبول کی نے بھئی عمل صالح میرے کہن دے نال عمل صالح نہیں، کسی اور عالم مفتی پیر او دے کہن دے نال عمل صالح نہیں، عمل صالح فرمان اللہ دا ہوئے گا، طریقہ محمد الرسول اللہ دا ہوئے گا، اور اج تک ایک کلمہ ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ حکم نے کسی دا حکم نہیں چلے گا، وہ نہ چلے گا، محمد الرسول اللہ کسی دا طریقہ نہیں چلے گا، محمد الرسول اللہ دا طریقہ چلے گا، لا الہ الا اللہ کی یہ بندگی ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے، بندگی محمد الرسول اللہ کی بھی نہیں ہو سکتی، طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ کلمہ جڑا سمجھ نہیں آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ ہے صوفی بھی دے رات اللہ اللہ کی دی جا رہی، اللہ 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 دیا رٹا تے ضربہ لائی جا رہی ہے، دعا کرتا ہے قبول نہیں، نمازی نماز پڑھ لیا ہے دعا کرتا ہے قبول نہیں، حاجی بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے چمٹ چمٹ کے دعا کر لیا ہے قبول نہیں، کیوں بھائی کیوں قبول نہیں؟ یہ غور و فکر نہیں کیتا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، یہ تو غور و فکر ہے کہ اللہ میری سننے دیا، غور و فکر تو اپنے کرتوت اپنے عمل سے کرنا چاہیے سی، اور عمل کر کے پیغمبر دے طریقے تو ہٹ کے ثواب دی امید رکھن والا جہنمی تو ہو سکتا جنتی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، تین عمل دسے نا، پہلا کی سی من اکلا طیبہ، طیب حلال دعا دینے ذہن دے رکھو، دوسرا کیے وعمل صالحا، تیسرا کیے وَأَمِنَ النَّاسُ، امن دے وچ ہون محفوظ ہون لوگ، بوائقہ او دے شر تو، او دی ذہنیت تو، او دے فتنے فساد تو، آدھی کی صورت حال ہے، پورے معاشرے نو چھڈو اپنے اپنے گھر نو دیکھو، خامد بیوی دے خلاف سازش کرتا نظر آئے گا، بیوی خامد دے خلاف، بیٹا باپ دے خلاف، باپ بیٹے دے خلاف، بھائی بھائی دے خلاف، بیٹی ماں دے خلاف، ماں بیٹی دے خلاف، کیا یہی نہیں ہے صورت حال معاشرے کی؟ غیبت پسند ہے، چغلی پسند ہے، حسد پسند ہے، تکبر پسند ہے، منافقت پسند ہے، لیکن دین پسند نہیں۔ بھائی تو غیبت کسے بھائی دی کرے گا نا، تو غیبت کنوں آدھے نے؟ غیبت کی تعریف کی ہے؟ نہیں نہیں، غیبت کی تعریف ہی نہیں آئی۔ غیبت کہتے ہیں انسان دے اندر ایک گناہ موجود ہے، وہ گناہ ہے وہ دے اندر، اس گناہ دا لوکاں دے سامنے اس نظریے دے نال تذکرہ کرنا کہ لوگ انہوں ذلیل اور حقیر سمجھن، ہے غیبت ہے۔ وہ عیب او دے وچ موجود ہووے، گناہ او دے اندر ہے، انہیں دیکھیا، انہیں پتہ ہے،
ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਰ ਔਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੀਬਤ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। اور اسی کی ہے نا یار صحیح تو گل کی ہے کہ غلط کرتے پے، لیکن شریعت اس نو غیبت کہہ رہی ہے جڑا گناہ ہے او دا اظہار، اگر او دے اندر گناہ نہیں ہے پھر وہ غیبت نہیں ہے، وہ تہمت ہے۔ گناہ نہیں او دے تے الزام لگا رہی ہے، او دے اندر او عیب نہیں جیدی نسبت او دی طرف کیتی جا رہی ہے، او دے اندر او گناہ نہیں جیڑا او دی طرف منسوب کیتا جا رہی ہے، توبت ہوئی ہے تو کسی دے سامنے انہوں ذلیل کرنے لی بیان کرنا غیبت، اور اگر نہیں ہے تو توبت۔ آقا علیہ السلام نے کی فرمایا سی؟ اما عائشہ نو عام عورت نہیں، آپ دی رفیقہ حیات، اور میرے پیغمبر نو اما عائشہ دے نال کتنی محبت ہے، تسی میں محبت دا اندازے نہیں لگا سکتے۔ آخری وقت پیغمبر نے فرمایا عائشہ مسواک دے، حضرت عائشہ مسواک لے کے آئی، فرمایا نرم کر کے دے، گئی واپس کے کسی چیز دے نال نرم کرا، پیغمبر نے فرمایا عائشہ نہیں، اپنے منہ دے نال نرم کر کے دے، منہ دے نال چبایا کہ میں انہوں دھو لو، پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، دھوڑ دی انہوں ضرورت نہیں، بلکہ آج بندہ کی آکھدا ہے کہ زنانی دا جھوٹا جڑا ہے نا بندے نوں نہیں پینا چاہیے، میں کہا پھٹے منہ تے رہتی ہے، زنانی دا جھوٹا نہیں پینا چاہیے۔ آقا علیہ السلام اما عائشہ جس برتن دے اندر پانی پی رہی ہے خود پیغمبر پی رہے نے، اور ان چاروں طرف منہ اپنے نو پھیر رہے نے کہ کسی جگہ تے میری عائشہ دے لب لگے ہونے۔ انہاں نو محبت سی، سانو نفرت ہے، فرق ہی ہے۔ بیوی دا لعاب سانو نہیں چنگا لگدا، پیغمبر نو چنگا لگیا ہے، اتنی پیاری، لیکن ایک مائی آئی قد چھوٹا سی، آپ اما عائشہ عرض کر دیا نا یا رسول اللہ یہ قد کتنا چھوٹا ہے، پیغمبر نے فوراً ٹوکیا عائشہ خبردار، غیبت بیان کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صحیح تو گل کر رہی ہوں، غلط نہیں کر، فرمایا یہ صحیح تو غیبت ہے، کینوں ٹوک رہے نے، اور خلاف شرع بیوی کام کر رہی ہوئی اسی نہیں ٹوک سکتے، ساری مجال ہے، کیوں تو سارے لیے تلوار ہے، کٹ دے گی، کیوں بھائی؟ تو تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ او دے شر تو امن دے اندر رہن، محفوظ رہن۔ فرمایا کہ 3 عمل تسی اختیار کر لو، جنت اللہ تعالیٰ دے دے گا، داخل الجنہ، او بندہ ماضی نفسے کا بولے داخلہ، یہ نہیں کہا کہ ہوئے گا، فرمایا چلا گیا۔ پہلا عمل کیے من اکل طیبہ، دوسرا کیے وعمل صالحا، تیسرا کیے وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ۔ آگے 3 سمجھ، ان 3 گلاں تے عمل کر لو، پیغمبر دا اعلان ہے داخل الجنہ، کتھے چلے جاؤ گے؟ جنت دے اندر۔ بہرحال ایتاں دا تو وقت نہیں، اللہ توفیق دے اتباع رسول دی۔